بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أركانه أي الحج ستة، أحدها إحرام به أي بنية دخول فيه بخبر إنما الأعمال بالنيات، ولا يجب التلفظ بها وتلبية، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره. یہاں سے حج کے ارکان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. حج کے ارکان 6 ہیں. رکن، فرض، واجب. ان الفاظ میں عام طور پر دیگر احکام میں حج کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. البتہ حج میں رکن اور واجب میں فرق کیا گیا ہے. رکن کہ جب تک اسے ادا نہ کیا جائے آدمی محرم احرام کی حالت میں ہی رہے گا، اور اس کی تلافی دم وغیرہ کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. اس کے برخلاف حج واجب اس کی تلافی دم وغیرہ کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو ارکان حج میں سے سب سے پہلا رکن احرام به، حج کی نیت کرنا. احرام کے معنی نیت کرنا، اور عرف میں جن کپڑوں کو احرام کہا جاتا ہے وہ ثیاب الاحرام ہیں. احرام کے وہ کپڑے ہیں، وہ احرام نہیں ہیں. احرام کے اصل معنی نیت کرنا، ای بنیت دخول فیہ، یعنی حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا. نیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے ہر عمل میں نیت ضروری ہے. اور چونکہ نیت کا محل قلب ہے، دل ہے، اس لیے اصل دل سے نیت ہونا ضروری ہے. دل میں نیت ہو اور زبان سے اس کو ادا نہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر دل اور زبان میں نیت کرنے میں اختلاف پایا جائے، قلب میں کچھ اور نیت ہے، زبان سے کچھ اور نیت ہو رہی ہے، تو اعتبار دل کا ہوگا. یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی اپنی طرف سے حج کر رہا ہے. البتہ اگر کسی اور کی طرف سے حج یا عمرہ کر رہا ہے تو پھر اس کی طرف سے نیت ہونا چاہیے، نویت الحج والعمرۃ عن فلان. اس لیے دل سے نیت ہو تو پھر زبان سے اس کا تلفظ، اس نیت کا تلفظ زبان سے واجب نہیں ہے. اسی طرح نیت کے درست ہونے کے لیے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کا تلفظ اور نیت کے وقت تلبیہ پڑھنا سنت ہے، بل یسنان، دونوں سنت ہے. لہذا حج کی نیت کرنے والا یا عمرے کی نیت کرنے والا، خاص طور پر اگر حج کی نیت کر رہا ہے تو اپنے دل اور زبان سے اس طرح دل میں نیت کرے گا اور زبان سے اس طرح اس کا تلفظ کرے گا نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی، وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، اور میں نے حج کا احرام باندھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور ساتھ میں اس کے پھر مسنون یہ ہے کہ تلبیہ پڑھے، اور تلبیہ پڑھنے کے وقت
ان الفاظ کا تلفظ کرے، لبیک اللہم لبیک الی آخر تک کی جو الفاظ ہیں. اور تلبیہ کے اندر اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو پھر حج کی نیت زبان سے تلفظ کرے، سنت ہے. اور عمرے کے لیے جا رہا ہے تو پھر عمرے کی نیت کا تلفظ زبان سے کرے، یہ سنت ہے. یہ پہلا رکن ہے. اور زبان سے تلفظ کرنے میں بھی زور سے اور بلند آواز سے نہیں، البتہ اس کا تلفظ اگر عورت کر رہی ہے تو پھر وہ مزید آہستہ آواز سے کرے گی. مرد ہے تو اس کا تلفظ کرے گا لیکن بہت زور سے نہیں، بلکہ زبان سے تلفظ بھی کرنا ہے تو ایک درمیانی آواز میں، اتنی آواز میں کہ خود سن سکے، اسی گنجائش ہے. البتہ آگے بات آئے گی تلبیہ کے سلسلے میں کہ کن کن مقامات پر اس کو پڑھنا سنت ہے، اور وہاں پر اس کی تفصیل آگے آئے گی. وثانيها وقوف بعرفة أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو مارا، لخبر الترمذي الحج عرفة وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة، والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات المعروفة وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا بها وقيل غير ذلك. ووقته بين زوال الشمس يوم عرفة وهو 9 ذي الحجة وبين طلوع فجر يوم نحر، وسن له الجمع بين الليل والنهار وإلا أرى قدم تمتع ندبا. دوسرا رکن حج کا وقوف عرفہ ہے، عرفہ کے میدان میں حاضر ہونا. اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج اصل عرفہ ہے. اگر طواف کے دیگر جو ارکان ہیں جیسے طواف افاضہ ہے اور سعی ہے، اسی طرح حلق ہے، یہ ارکان ایسے ہیں کہ ان کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن عرفہ کے میدان میں جو وقوف کا مسئلہ ہے، رکن ہے، اس کے لیے وقت متعین ہے. اگر 9 تاریخ چلی گئی اور اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے لیے وقوف عرفہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اصل حج عرفہ ہے. عرفہ مل گیا تو آپ کو حج مل سکتا ہے، بقیہ ارکان آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو پھر آپ کا حج ناقص رہے گا، کامل نہیں ہوگا، اس لیے ایک رکن آپ پر باقی رہے گا. تو عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، اے حضورہ بأی جزء منہا، مکمل وقوف عرفہ میں سے کسی اس کا جو ایریا ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کے کسی جز کے اندر حاضر ہونا، کسی بھی جز میں، کسی بھی حصے میں حاضر ہونا، چاہے ایک لحظے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے آپ سو کر کیوں نہیں گزر رہے ہیں، وہاں سوئے کیوں نہیں ہیں، اور مار رہے یا پھر وہاں سے گزر رہے ہیں، بس کسی بھی طرح جو ہے عرفہ کے میدان میں حاضری ہو جائے، یہ کافی ہے اس رکن کی ادائیگی کے لیے. اگرچہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ عرفہ ہے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، تب بھی گنجائش. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آج یوم عرفہ ہے اور آپ وہاں چلے گئے، تب بھی گنجائش. تو اصل جو ہے وہاں پر حاضر ہونا ہے. خبر ترمذی شریف کی روایت کی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ تھا، کہ حج اصل عرفہ ہے. البتہ وقوف عرفہ کے میدان کے قریب چند مساجد ہیں، اس میں سے مسجد ابراہیم علیہ السلام ہے، مسجد نمیرہ ہے، مطلب نمیرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس وقت مسجد ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ولیس منہا، کہ عرفہ کے میدان میں یہ دونوں مساجد اور یہ دونوں جگہ شامل نہیں ہیں. لہذا ان دونوں جگہوں پر اگر کوئی ٹھہرتا ہے
تو اس کا پھر وہ رکن ادا نہیں ہوگا. والافضل للذکر تحری موقفہ، اور مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جہاں وقوف فرمایا تھا وہاں پر وقوف کا وہ کوشش کرے، اس کا قصد کرے، تحری اس کا قصد کرے، وہاں جانے کی کوشش کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکے تھے اور جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر جائے. یہ عورتوں کے لیے افضل نہیں ہے، ان کے لیے افضل یہی ہے عورتوں کے لیے کہ عرفہ کے میدان میں اس کے مردوں کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے وقوف کرے تاکہ اختلاط نہ ہو. اچھا، وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا؟ وہو عند الصخرات المعروفہ، وہ مشہور اور معروف چٹانیں ہیں جبل رحمت کے نیچے کی جانب، اور جبل رحمت جو ہے عرفہ کے میدان کے درمیانی حصے میں ہے. یہ مشہور ہے، وہاں جانے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے وقوف کیا تھا. لیکن وہاں جانے کے لیے اگر مشقت ہے اور کافی بھیڑ ہے اور کافی رش ہے اور وہاں جانے میں دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس افضلیت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میدان کو عرفہ کہتے ہیں، اس کا نام عرفہ ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لأن آدم و حوا تعارفا بها، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات، اور اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان اترے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں، تو ان دونوں کی ملاقات عرفہ کے میدان میں ہوئی، اس وجہ سے اس کو عرفہ کہتے ہیں. دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھلائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا عرفت؟ تو کہا کہ جی ہاں، نام، اس لیے اس کو عرفات کہا گیا. بہرحال اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس کا جو وقت ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کا، وہ عرفہ کے دن زوال شمس کے بعد شروع ہوتا ہے. 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جب آسمان کے بیچوں بیچ سورج آتا ہے اور مغرب کی طرف ڈھلنے شروع ہو جاتا ہے، جسے زوال شمس کہتے ہیں، اس وقت اس کا عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تاسع ذی الحجہ 9 تاریخ کو. باقی کب تک رہتا ہے؟ وبین طلوع فجر یوم نحر، یعنی وہ دن گزرنے کے بعد جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے اس کی صبح صادق تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. لہذا 9 تاریخ کے زوال شمس کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کی رات کی صبح صادق کے درمیان کسی بھی وقت عرفہ کے میدان میں کوئی حاضر ہو جائے تو اس کو اے رکن حاصل ہوگا. وَسُنَّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، البتہ سنت یہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں کچھ حصہ رات کا اور کچھ حصہ دن، یہ دونوں جمع کریں. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عرفہ کے میدان میں سے چونکہ مزدلفہ میں رات گزارنا ہے اور یہ واجب ہے، اس لیے لوگ جو ہے شام ہوتے ہوتے اور کبھی عصر کے بعد اور بعض لوگ مغرب کے بعد وہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں، مزدلفہ آنا شروع کر دیتے ہیں. تو صبح سے وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو دن کا حصہ تو مل گیا، تو رات کا کچھ حصہ بھی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد چونکہ رات شروع ہوتی ہے تو رات کے کچھ حصے میں، یعنی مغرب کی نماز وہیں پڑھ کر اگر آدمی نکلے تو پھر اس کو یہ سنت حاصل ہوگی الجمع بین اللیل والنہار کی. لیکن مغرب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے یا عصر سے پہلے کوئی نکل جائے تو پھر اس کو یہ سنت حاصل نہیں ہوگی. تو اگر سنت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے سنت ہے، مندوب ہے کہ وہ دم تمتع کی طرح دم بہائے. جیسے بات آئی تھی تمتع کے سلسلے میں کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہے یا پھر یعنی بکری کو ذبح کرنا ہے
بکرے کو ذبح کرنا ہے، یا پھر جو ہے 10 روزے رکھنا ہے، یہ بھی چونکہ ایک دم مرتب ہے، اگر جانور ذبح نہ کر سکے تو پھر 10 روزے، لیکن اس کا حکم یہ سنت ہے، اس دم کو بہانا واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ۔ تیسرا رکن وثالثها طواف افاضة ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر وهو افضل الاركان حتى من العقوف خلافا للزرکشی۔ طواف افاضہ، جسے آپ طواف رکن بھی کہہ سکتے ہیں، طواف فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ طواف افاضہ یہ بھی رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس سے طواف کے رکن ہونے کا ثبوت ثابت ہوتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ اس کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت لیلۃ النحر کے نصف سے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس رات کو یعنی یوم النحر کی رات کو آپ مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے، تو وہاں جب آدھی رات گزر جائے تو آدھی رات کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے طواف افاضہ کا، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد کا کچھ حصہ مزدلفہ میں گزار کر، نصف لیل کے بعد کا کچھ حصہ مزدلفہ میں گزار کر اگر آدمی مکۃ المکرمہ پہنچے اور طواف کرے تو گنجائش ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کا وقت باقی کب تک رہتا ہے؟ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں کریں گے آپ احرام سے مکمل طور پر آزاد اور فارغ نہیں ہوگے۔ وہ افضل الارکان، یہ افضل ارکان میں سے ہے، سب سے ارکان میں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ وقوف سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ طواف نماز کے مشابہ ہے، بلکہ نماز پر مشتمل ہے، اس لیے طواف کے بعد 2 رکعت صلاۃ الطواف کی پڑھی جاتی ہے، اور نماز حج سے افضل ہے، لہذا جو افضل پر مشتمل ہوگا وہ افضل ہوگا۔ یہ امام رملی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق اور ان کے اعتبار ان کے نزدیک معتمد ہے۔ البتہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ میں بات فرمائی ہے کہ وقوف افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے الحج عرفہ، کہ اصل حج عرفہ ہے، اور چونکہ حج کی صحت عرفہ پر موقوف ہے، اس لیے وقوف افضل ہے۔ خلاف للزرکشی، امام زرکشی بھی فرماتے ہیں کہ وقوف ہی تمام ارکان میں افضل ہے۔ ورابعها سعی بین الصفا والمروہ سبعا یقینا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة او بعد طواف افاضة فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه ولو شك في عددها قبل فراغه اخذ بالاقل لانه المتيقن ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له اعادة السعي بعد طواف الافاضة بل يكره۔ چوتھا رکن صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اسعوا فإن السعی قد كتب علیکم۔ سعی کے معنی اصل ہے دوڑنا، اور یہاں پر مطلق چلنا مراد ہے۔ اور اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ یقینی طور پر، اندازن نہیں، 7 مرتبہ چکر لگانا ہے، دوڑنا ہے، چلنا ہے۔ اور سعی بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفہ، طواف قدوم کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، یعنی جو شخص حج افراد کرنا چاہے، حج افراد کا مطلب جو یہاں سے
صرف حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے اور وہاں جا کے پہلے طواف قدوم کرے اور طواف قدوم کے بعد پھر حج کی اعمال کو کرنا شروع کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج تمتع کے اندر چونکہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر طواف قدوم کا سوال نہیں ہے۔ البتہ حج قران کے اندر طواف قدوم کا مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن حج تمتع کے اندر طواف قدوم کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ تو حج افراد میں یا حج قران میں سب سے پہلے جا کے طواف قدوم کرنا، اور طواف قدوم کے بعد سعی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ما لم یقف بعرفہ، جبکہ اس طواف قدوم اور سعی کے درمیان وقوف عرفہ کے ذریعے خلل نہ ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ طواف قدوم کے بعد اگر کسی نے جا کے وقوف عرفہ کیا سیدھے، اور پھر اگر وہ سعی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو سعی جو ہے، اگر اس وقت صحیح کرتا ہے تو اس کا صحیح کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح اگر کرنی ہے تو اسے طواف قدوم کے فوراً بعد کرنا ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ کے ذریعے اگر فصل ہو رہا ہے تو جو اتصال کی جو شرط تھی طواف قدوم کے بعد وہ فوت ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، لہذا اب اس کو طواف افاضہ کے بعد تک تاخیر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقوف عرفہ ہو گیا، اب وہ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ سعی جو ہے طواف افاضہ کے بعد کی جائے گی۔ بہرحال سعی جو ہے ان دو طواف کے بعد کرنا شرط ہے، یا تو طواف قدوم کے بعد یا طواف رکن کے بعد۔ البتہ طواف قدوم کے بعد کرنے کے لیے وہی شرط ہے کہ وقوف عرفہ کے ذریعے خلل نہ ہوا ہو۔ اسی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وارد ہے، یا تو طواف قدوم کے بعد یا پھر طواف افاضہ کے بعد۔ اس کے علاوہ سعی نفل طواف کے بعد کرنا مشروع نہیں ہے۔ بہت سے حضرات نفل طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد سعی کرتے رہتے ہیں۔ سعی 7 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ چکر لگانا ہے، لہذا فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَا دُونَ السَّبْعِ لَمْ يُجْزِ، 7 مرتبہ سے اگر ایک پھیرا بھی کم کرے کوئی تو اس کی سعی کافی نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو سعی کے چکر کے عدد میں شک ہو جائے اس کے فارغ ہونے سے پہلے تو اخذ بالاقل، تو احتیاطاً کم مقدار کو اختیار کر کے بقیہ چکر کو مکمل کرے گا، جیسے کہ طواف میں بھی یہی بات ہے، نماز میں رکعتوں کی تعداد میں یہی مسئلہ ہے۔ تو کم کیوں؟ لأنه المتيقن، یہی یقینی شکل ہے، یہی یقینی صورت ہے۔ اگر کسی شخص نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا، اس کے بعد پھر وہ وقوف عرفہ کیا، عرفہ کے میدان میں گیا، اب پھر 10 تاریخ کو اسے طواف افاضہ کیا، تو اب طواف افاضہ کا ڈبل سعی کرنا مندوب ہے یا نہیں، یا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ عِيَادَةُ السَّعِي، تو اب اس کے لیے سعی کا اعادہ مندوب نہیں ہے طواف افاضہ کے بعد، بلکہ یکرہ، بلکہ مکروہ ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ جو سعی ہو گئی تو اب دوبارہ جو ہے سعی کا اعادہ مکروہ۔ اب سعی کا طریقہ یہاں سے بتا رہے ہیں، وَيَجِبُ أَن يَبْدَأَ فِيهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بِالصَّفَاءِ وَيَخْتُمَ بِالْمَرْوَةِ لِلِاتِّبَاعِ فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ يُحْسَبْ مُرُورُهُ مِنْهَا إِلَى الصَّفَا وَذَهَابُهُ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةً وَعَوْدُهُ مِنْهَا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَيُسَنُّ لِلذَّكَرِ أَنْ يَرْقَى على الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قدر قامة وأن يمشي أول السعي وآخره ويعد الذكر في الوسط ومحلهما معروف۔ کہ سعی کی ابتدا پہلی مرتبہ میں
صفا سے کرے گا، ایک واجب ہے. دو پہاڑیاں ہیں، ایک طرف صفا ہے دوسری طرف مروہ ہے، تو سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی. ان الصفا والمروہ، قرآن نے پہلے صفا کا تذکرہ کیا ہے پھر مروہ کا تذکرہ ہے، اس لیے صفا سے ابتدا ہوگی. اور اختتام کہاں ہوگا؟ مروہ پر. ایک مرتبہ صفا سے جب آدمی نکلے گا اور مروہ پہنچے گا تو ایک چکر مکمل ہو گیا. اگر کسی نے اس کے برعکس کیا، مروہ سے ابتدا کیا اور صفا کی طرف آیا، تو اس کا وہ پھیرا اور صفا کی طرف آنا سعی میں شمار نہیں ہوگا. اب صحیح مروہ سے شروع کیا تھا، صفا کی طرف آیا تو اس کا پھیراؤ شمار نہیں ہوگا. لہذا اب جب دوبارہ صفا سے جب مروہ کی طرف جائے گا تو پھر اس وقت جو ہے ایک مرتبہ شمار ہوگا، پہلی مرتبہ شمار ہوگا. اچھا، اب یہ صفا سے لے کر مروہ پھر مروہ سے لے کر صفا، اس کو ایک چکر نہیں مانا جائے گا، بلکہ صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، برابر. پھر صفا سے مروہ پانچواں، مروہ سے صفا چھٹا، پھر صفا سے مروہ ساتواں. تو گئے اختتام کہاں پر ہوگا؟ مروہ میں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں وَذِهَابُ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةً، صفا سے مروہ کی طرف جانا ایک مرتبہ، اور مروہ سے صفا کی طرف آنا یہ دوسری مرتبہ شمار ہوگا. ایسے 7 چکر لگانے. اور وہاں پر اس وقت ابتدا کی بھی نشان ہے، انتہا کا بھی نشان ہے، بالکل واضح ہے. آج کل صحیح کرنا بالکل آسان ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابتدا الصفا و انتہا المروہ بورڈ لگے ہوئے وہاں پر. مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب ابتدا کر رہے ہیں تو صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور وہ آج بھی صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی پر یعنی بلندی ہے، اور وہاں پر لوگ چلتے چلتے اس پر چڑھ جاتے ہیں. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا ہے، جتنی اس کی اونچائی ہے اپنے قد و قامت کے بقدر رہنے ایک معتدل مقدار میں اس کے اوپر چڑھنا ہے، اور وہاں پر دعائیں کرنا ہے، سنت ہے. اور سعی کے دوران یعنی صفا سے مروہ کی طرف جاتے وقت اور مروہ سے صفا کی طرف آتے وقت یہ ترتیب ہوگی کہ ابتدا یعنی جب شروع کریں گے سعی، اس وقت اپنی حیات کے عام مقدار عام عادت کے اعتبار سے چلنا ہے، اور اخیر میں بھی چلنا ہے. البتہ درمیان کے اندر ایک تھوڑا حصہ ہے، وہاں پر مردوں کے لیے چلنے کی عام مقدار کے مقابلے میں دوڑنا ہے، زیادہ تیز چلنا ہے، چلنے میں جلدی کرنا ہے، ہاں دوڑنا ہے. ایک عام اپنی حیات کے مطابق آدمی چلتا ہے، اس سے ہٹ کر تھوڑا تیز دوڑنا ہے. آپ جب صفا سے چلنا شروع کریں گے تو اپنی عادت کے مطابق چلیں گے، اور پھر وہ حصہ جہاں پر اس وقت ہری کلر کے ٹوبلائٹیں لگی ہوئی ہیں اور پورا حصہ جو ہے وہ سبز ہے، سبززار کی طرح ہے، یعنی ہرا بھرا ہے اور گرین ہے، تو وہاں پر آدمی جو ہے دوڑ لگائے گا. یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے یہ سنت نہیں ہے. عورتیں پورے صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر صفا جو سعی کی جگہ ہے، وہ سعی کی جگہ عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے مسنون ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيَعْدُ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِ، وہ جو درمیانی جگہ ہے وہ مَحَلُّهُمَ معروف، اور چلنے کی اور تیز چلنے کی یا دوڑنے کی جو جگہ ہیں وہ بالکل معروف اور مشہور ہیں. وہاں جو آدمی جائے گا اس کو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ شروع میں چلنا ہے، پھر درمیان میں جو حصہ ہے جہاں پر اس کو بالکل الگ کیا گیا ہے دیگر حصوں کے مقابلے میں لائٹ کے ذریعے، اور اس کے آس پاس جو اس طرح ہرا اور گرین ٹوپلیٹیں وغیرہ لگا کر اس حصے کو بالکل
الگ کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے، تو یہ دونوں محل یعنی دونوں جگہ معروف اور مشہور ہے. چلنے کی بھی جگہ مشہور ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور جو تیز دوڑنے کی جگہ ہے اور تیز چلنے کی جگہ ہے وہ جگہ بھی بالکل مشہور اور معروف ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.